السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ احسن اوپن اکیڈمی کے طلبہ و طالبات، ایک بار پھر سے آپ سب کا مادہ مصطلح الحدیث میں استقبال ہے۔ ضعیف حدیثوں کا سلسلہ چل رہا ہے۔ سند میں انقطاع اور کٹنگ کی وجہ سے ضعیف حدیثوں کی بہت ساری قسمیں آپ نے پڑھی۔ اسی طریقے سے راوی کے ضعیف ہونے یا مجروح ہونے کے ناطے ضعیف کی بہت ساری قسمیں آپ نے دیکھیں، اور ضعیف کی سب سے بری قسم جو اس وقت چل رہی ہے اور تقریباً وہ ختم ہو چکی ہے، وہ ہے حدیث موضوع، من گھڑت۔ وہ تو حدیث عام طور پہ ہوتی نہیں ہے، لیکن چونکہ اس کا گڑھنے والا اس کی شکل حدیث کی بناتا ہے، سند بناتا ہے، متن بناتا ہے، اس لیے اس کو حدیث بول دیا جاتا ہے۔ یہ سب سے بری قسم ہے جو ہے حدیث ضعیف کی، موضوع، من گھڑت، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جان بوجھ کے جھوٹی بات منسوب کرتا ہے۔ اس سلسلے میں وعیدیں بھی آپ نے دیکھی کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ لیکن اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ نے ایسے علماء کو ہر دور میں پیدا کیا، ایسے محدثین پیدا ہوئے جنہوں نے ان بدماشوں کی چوریاں پکڑی اور یہ دنیا کے سامنے دکھایا کہ دیکھو یہ حدیثیں گڑھا کرتے تھے۔ تو دنیا میں بھی ایسے لوگوں کی رسوائی ہوئی، اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ایسے لوگوں کی رسوائی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کرتے آئے ہیں۔ تو علماء اہل الحدیث یا محدثین نے جو یہ محاذ آرائی کی، جو حدیث گڑھنے والوں کے خلاف جو مورچہ سنبھالا، تو اس کا فائدہ کیا ہوا وہ یہاں سے بتایا جائے گا۔ یہ آج ہمارے درس کا موضوع ہے کہ وضع حدیث کے خلاف محاذ آرائی کے فوائد کیا ہے۔ محاذ آرائی مطلب جو چڑھائی علماء نے کی، جو چوریاں پکڑی۔ تو علماء نے جب حدیث گڑھنے کے خلاف سخت مزاحمت کی، یعنی اس کا اپوز کیا، مخالفت کی اور سفارائی کی، تو اس سے ان کی بہترین خدمات سامنے آئی۔ جیسے تدوین حدیث ہوئی، نمبر 1، حدیث کتابی شکل میں مدون ہوئی، لکھی گئی، یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ پیچھے تدوین حدیث کے بارے میں پڑھ چکے ہیں آپ۔ مصطلح حدیث کے علم کی تدوین ہوئی، یہ جو مادہ ہم پڑھ رہے ہیں، جو فن ہم پڑھ رہے ہیں، مصطلح الحدیث، علوم الحدیث، اصول الحدیث، یہ بھی اسی کی دین ہے۔ جب علماء نے مورچہ سنبھالا تو یہ بھی جو ہے ایک علم جو ہے وہ ظاہر ہوا مصطلح الحدیث کا۔ اسی طریقے سے جرح و تعدیل کا علم مدون ہوا، یعنی کون سا راوی کیسا ہے، کون سا راوی ثقہ ہے، کون سا راوی ضعیف ہے، کون سا راوی کیسا تھا، کیسا نہیں تھا، اس کا حافظہ کیسا تھا، اس کی دینداری کیسی، یہ ساری چیزیں جو بیان کی گئیں، تو اس کے نتیجے میں ایک مستقل یہ فن ہے، جرح و تعدیل کا فن۔ چوتھا فائدہ، موضوع حدیث اور موضوع راویوں کے بارے میں تالیفات لکھی گئی، یعنی حدیث موضوع اور جو راوی جو گڑھنے والے، ان کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں، یعنی وضاعین، کذابین کے بارے میں، اور موضوع حدیثوں کے بارے میں کتابیں لکھی گئیں۔ تو الحمدللہ وہ کتابیں آج موجود ہیں، اور ان کی چوریاں اس کے اندر بند ہیں، دستاویز کی شکل میں۔ آدمی اس میں سے دیکھ کے ان کی چوری پکڑ سکتا ہے جنہوں نے حدیثیں گڑھی ہوئی۔ ذیل میں چند کتابوں کا اور کچھ موضوع راویوں کا مختصر ذکر کیا جاتا ہے، یعنی جو وضاع اور کذاب راوی ہیں، جھوٹے راوی ہیں، ان کا مختصر تذکرہ کیا جائے گا، اور کچھ کتابیں بھی آپ کو یہاں پہ بتائی جائیں گی۔ تو دیکھیے، محدثین کے ہاں چند مشہور راوی جو جھوٹ سے معروف تھے، مشہور تھے، انہی میں سے ایک تھا ابان بن جعفر۔ ابان بن جعفر، اس نے ابو حنیفہ پر 300 احادیث گڑھ لی ہیں، جن میں سے ابو حنیفہ نے ایک بھی روایت نہیں کی ہے۔ تو یہ کتنی بددیانتی اور کتنی خباثت کا مظاہرہ کیا ہے اس نے، کہ 300 حدیثیں اس نے گڑھی ہیں، نعوذ باللہ من ذلک۔ ابراہیم بن زید الاسلمی، اس نے مالک سے احادیث کی روایات بیان کی جن کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ اس نے مالک سے احادیث جو بیان کی ہیں ان کی طرف منسوب کر کے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، کوئی اصل نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے گڑھ کر کے، اور ایسے جلیل القدر ائمہ کو بدنام کرنے کے لیے ان کے نام کا سہارا لے کر کے، اور یہ لوگ حدیثیں
गढ़ा करते थे। तो ये है इब्राहिम बिन जैद असलमी। ऐसे एक नाम अहमद बिन अब्दुल्ला अल-जोएबारी का है, उसने कर्रामिया के लिए हजारों अहादीस गढ़ ली। एक गुमराह फिरका है कर्रामिया, तो उसने उनके लिए हजारों हदीसें गढ़ी हैं। तो इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि कोई आदमी किसी खास फिरके से ताल्लुक रखता है, किसी खास मसलक से, बिदाती फिरके से, तो वो उसको सही साबित करने के लिए क्या करता है, वो हदीस गढ़ता है और हदीसों का सहारा लेता है उसको सही साबित करने के लिए। इसी तरीके से एक नाम जाबिर बिन यजीद अल जुअफी का है, ये राफिजी शिया था, इसने भी अहले बैत का सहारा लेकर बहुत सी हदीसें गढ़ी हैं। सुफियान सौरी ने इसके बारे में कहा, समेअतु जाबिरन युहद्दिसु नहवा 30,000 हदीस, मैंने जाबिर को सुना 30,000 के करीब हदीसें बयान करता था। कितना? 30,000, यानी अब आप सोचिए कोई मामूली अदद नहीं है। मा अस्तहिल्लु अन अज़कुरा मिनहा शैअन, मैं उसमें से किसी हदीस को बयान करना हलाल नहीं समझता हूँ, यानी जायज़ नहीं समझता हूँ। वह अन्ना ली कदा व कदा, चाहे मुझे इतनी इतनी दौलत क्यों ना मिल जाए, दुनिया कोई हमको लुटा दे, तो मैं उसमें से कोई हदीस बयान करना हलाल नहीं समझता हूँ। मोहम्मद बिन शुजा, इसने तशबीह की अहादीस बनाई है, गढ़ी है। तशबीह की अहादीस से मुराद अल्लाह को किसी के साथ तशबीह देने के बारे में, यानी आप अल्लाह को मखलूक के सिमिलर माने कि अल्लाह के पास हाथ है तो बंदों के जैसा है या कैसा है, इस तरीके से लोग जो तशबीह देते हैं, यानी मुशाबहत करार देते हैं, तो उसके बारे में उसने हदीसें गढ़ी हैं और फिर उनको अहलुल हदीस यानी मुहद्दिसीन की तरफ मंसूब कर दिया। इसी तरीके से एक नाम है नूह बिन अबी मरियम, इसने कुरान करीम की एक एक सूरत की फजीलत में अहादीस गढ़ ली है। और पहले भी मैं बता चुका हूं कि कुरान की सारी सूरतों की फजीलतें साबित नहीं है। जिन लोगों ने हर एक एक सूरत की फजीलत में हदीस जिक्र करते हैं वो अक्सर मनगढ़ंत होती है। इसी तरीके से मुकातिल बिन सुलेमान और इसी तरीके से मोहम्मद बिन सईद अल मसलूब और फिर मोहम्मद बिन साइब अल कल्बी, ये मसलूब और कल्बी ये तो मशहूर हैं, एकदम मशहूर ज़माना बदनाम रावी हैं जो है हदीसें गढ़ने में। अब मनगढ़ंत अहादीस की मशहूर किताबें आइए देख लेते हैं। कुछ किताबें जो इसके लिए लिखी गई हैं मौजू हदीसों के लिए, कुछ किताबें बाकायदा खास हैं। तो मौजू हदीस के मुतालिक चंद किताबें, इस फन में उलमा ने बहुत सारी किताबें तालीफ की हैं, उनमें से चंद मौजू हदीस को जमा करती हैं, यानी उसमें सिर्फ मौजू हदीसें हैं, मनगढ़ंत हैं, और चंद एक उस पर बहैसियत अनवाए उलूम हदीस के एक खास नौ के बहस करते हैं। झेल में दोनों किस्मों की चंद मिसालें जिक्र करता हूँ। यानी एक तो सिर्फ मौजू हदीसों के लिए खास हैं और दूसरी वो किताबें हैं जो उलूम हदीस की जो बहुत सारी किस्में हैं, तो उनमें से एक खास नौ के तहत जो है वो उसको जिक्र करते हैं और उसमें रावियों पर भी तज़किरा होता है गढ़ने वाले, या कुछ मशहूर हदीसें जो ज़बानों पे हैं लेकिन वो हदीस नहीं है, तो उसको एक ख़ास नौ जो है मशहूर हदीसों की है। मान लीजिए जो हदीसें ज़बानों पे मशहूर हैं लेकिन वो हदीस नहीं है, तो कुल मिला करके वो सब मौजू ही होती हैं। जो मान लीजिए कुछ हदीसें मशहूर होती हैं लेकिन वो सही होती हैं, लेकिन कुछ हदीसें मशहूर होती हैं ज़बानों पे लेकिन वो हदीस नहीं होती है। तो इन सारी चीज़ों का इंशाल्लाह ये सारी किताबें उन्हीं से मुताल्लिक हैं जो मौजू हदीसों के हवाले से हैं। जैसे नंबर 1 पहली किताब है, तो ये किताबें हैं कि अगर पूछा जाए मौजू हदीस के मुताल्लिक आप कुछ किताबें बताइए, तो आप इनमें से कुछ किताबों के नाम याद कर लीजिए। जैसे अत-तज़किरा फिल अहादीसिल मौदूआ, अबू ताहिर की ये किताब है। अल अबातिल वल मनाकिर, ये किताब जो है अल्लामा जोज़कानी की है, अल अबातिल वल मनाकिर। और ज़ोरदार किताब जो असर हाजिर के अजीम मुहद्दिस अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की सिलसिलतुल अहादीस अज़्ज़ईफ़ा वल मौदूआ, इसमें ज़ईफ़ के साथ साथ मौजू भी है, यानी सिर्फ जो है मौजू नहीं है, ज़ईफ़ के साथ साथ मौजू भी है। और ये किताब जो है मौज़ूआतुल कुबरा, ये मौजू हदीसों के लिए है, मुल्ला अली कारी हनफी की। और ऐसे ही अल वज़अ फिल हदीस, देखिए इसीलिए कहा गया था
اس میں الوضع فی الحدیث یہ وہ کتاب ہے جس میں موضوع حدیث کے ساتھ ساتھ مطلب پورا ایک گرامر جو ابھی آپ پڑھے ہیں، موضوع کس کو کہتے ہیں، حدیث گڑھنے کے اسباب کیا ہیں، حدیث گڑھنے والے راوی کون کون سے ہیں، تو وہ ساری چیزیں بحیثیت فن کے انہوں نے ذکر کیا ہے الوضع فی الحدیث. تو اس میں موضوع حدیثوں کا یہ ذخیرہ نہیں ہے، یہ ایک بحیثیت فن، اسی لیے پہلے کہہ دیا گیا ہے کہ کچھ کتابیں جو موضوع حدیث کے لیے ہیں اور کچھ بحیثیت فن ہیں، جس میں حدیث گڑھنے کی جو اصطلاح ہے نا الوضع فی الحدیث جس کو کہا جاتا ہے، اس سے ریلیٹڈ ساری باتیں، جیسے ابھی کچھ باتیں ہم نے اس میں جو موضوع کے حوالے سے پڑھی ہیں. یہ کتاب جو ہے نا بہت زوردار ہے، شیخ عمر حسن فلاطہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا درس میں نے سنا ہے مسجد نبوی کے روضہ شریف میں، روضہ میں ان کا درس ہوتا تھا شیخ کا، وہاں ہم لوگ بھی کبھی کبھی جاتے تھے. بہت ہی جلیل القدر عالم تھے، بغیر مائک کے آواز اتنی زوردار تھی کہ طلبہ کو ایسا پڑھاتے تھے جیسے کوئی مائک پہ آدمی پڑھاتا ہے، اس طریقے سے. تو ان کی یہ کتاب بہت ہی زوردار ہے الوضع فی الحدیث. یعنی اگر آپ موضوع حدیثوں کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل سے جاننا چاہتے ہیں، جو یہاں آپ کو بتایا گیا وہ تو سمجھ لیجئے کہ بہت مختصر ہے. اور ایسے ہی سب سے مشہور زمانہ کتاب جو ہے موضوعات کے حوالے سے، وہ الموضوعات ابن الجوزی کی ہے، الموضوعات ابن الجوزی کی ہے. سیوطی نے اس کا تعاقب اپنی کتاب التعاقبات علی الموضوعات میں کیا. اصل میں اس میں کچھ روایتیں ایسی ہیں جس پہ علماء نے اس کا تعاقب کیا ہے، یعنی اس پہ اعتراض کیا، اس کا پیچھا کیا ہے کہ وہ حدیثیں مان لیجئے ضعیف ہیں، موضوع نہیں ہے یا ضعیف جداً ہے، تو اس کو علامہ ابن الجوزی نے موضوعات میں کیوں ذکر کر دیا. تو ہے اس پہ اعتراض کہ کچھ حدیثیں جو موضوع نہیں ہیں وہ اس میں آ گئی ہیں. تو ہر عالم کے وہاں کچھ نہ کچھ لغزشیں بہرحال ہوتی ہیں. اس کے علاوہ اللآلی المصنوعہ فی الاحادیث الموضوعہ، یہ سیوطی کی، اس میں انہوں نے ابن الجوزی کی جو کتاب ابھی آپ کو بتائی گئی الموضوعات کا اختصار کیا ہے. اللآلی المصنوعہ جو ہے فی الاحادیث الموضوعہ، یہ اختصار ہے اسی بڑی کتاب کا جو موضوعات ہے. اور بعض احادیث پر تعاقب بھی کیا ہے، یعنی بعض احادیث پر جو ہے پیچھا کیا ہے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی ہے کہ یہ دیکھیے یہاں علامہ ابن الجوزی سے غلطی ہو گئی ہے. اسی طریقے سے الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ علامہ شوکانی کی، الفوائد المجموعہ فی الاحادیث الموضوعہ. اسی طریقے سے ایک اور مشہور کتاب ہے تنزیہ الشریعہ فی الاحادیث الموضوعہ، ابن عراق کنانی کی ہے یہ کتاب. یہ ابن الجوزی کی جو الموضوعات ہے اور سیوطی کی اللآلی المصنوعہ جو ہے اس کی تلخیص ہے، یہ دونوں کی یہ اچھی طرح سے یہ کتاب مرتب کی گئی ہے. اب یہاں پہ دیکھیے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ کچھ کتابیں ایسی ہیں جو زبانوں پر مشہور حدیثوں کے لیے ہیں، اس میں زبانوں پہ جو حدیثیں مشہور ہوتی ہیں اس میں کچھ تو صحیح بھی ہوتی ہیں لیکن کچھ ضعیف، کچھ موضوع ہوتی ہیں، من گھڑت ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیجئے لوگ حدیث بیان کرتے ہیں اطلب العلم ولو بالسین، علم حاصل کرو چاہے چین ہی کیوں نہ جانا پڑے، چائنا کیوں نہ جانا پڑے. حدیث صحیح نہیں ہے، موضوع ہے، من گھڑت ہے، لیکن پھر بھی زبان پہ مشہور ہے. تو مشہور حدیثوں کے لیے کتابیں یہ ہیں جس میں صرف موضوع نہیں ہے اور بھی اس میں حدیثیں شامل ہوتی ہیں. تو کچھ علماء نے جو ہے ان احادیث کو جمع کیا جو لوگوں کی زبانوں پر مشہور ہو گئی ہیں، چاہے کہ وہ احادیث صحیح ہوں یا ضعیف ہوں یا موضوع ہوں. یعنی میں نے پہلے بتایا تھا کہ اس میں صحیح بھی ہیں، ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، اور انہوں نے ان سب کو ایک جگہ جمع کیا. تو چونکہ اس میں کچھ موضوع بھی ہوتی ہیں اس لیے مصنف نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ کچھ کتابیں موضوع کے لیے خاص ہیں لیکن کچھ موضوع کے لیے خاص نہیں ہے. موضوع کے لیے اس میں موضوع کا تذکرہ بھی ہوتا ہے، جیسے یہ کتاب ہے. تو اس میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں جو مشہور حدیثوں کے لیے، جیسے اللآلی المنثورہ فی الاحادیث المشہورہ، اس کے مؤلف یہ زرکشی کی کتاب ہے. اگر آپ جو مشہور حدیثیں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اس نے سیوطی کی کتاب الدرر المنتشرہ فی الاحادیث المشتہرہ کو مختصر کر کے لکھا ہے. تو اسی طریقے سے ایک اور کتاب ہے مشہور حدیثوں کے لیے جو زبانوں پہ مشہور ہوتی ہیں، جیسے لولا کلمہ خلقت الافلاق، نبی کے بارے میں نعوذ باللہ لوگ کہتے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو زمین آسمان کو ہم پیدا نہ کرتے. یہ بھی مشہور حدیث ہے لیکن صحیح نہیں ہے، منکر اور من گھڑت ہے. المقاصد الحسنہ فی الاحادیث المشتہرہ علی الالسنہ، سخاوی کی مشہور کتاب ہے یہ.
کشف الخفا و مزیل الالباس ہے یہ کشف الخفا و مزیل الالباس فیما یدور من الاحادیث علی السنۃ الناس، یہ علامہ اجلونی کی کتاب ہے. اس میں سخاوی کی کتاب پہ جو المقاصد الحسنہ ہے اس میں کچھ اضافہ بھی ہے. اسی طریقے سے تمیز الطیب من الخبیث فیما یدور علی السنۃ الناس من الحدیث ابن دیبہ شیبانی العصری کی یہ کتاب ہے. تو یہ کچھ مشہور حدیثوں کے لیے کچھ کتابیں ہیں. اس کے بعد جو یہاں سے نیا چیپٹر آ رہا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں حفاظت حدیث. ایک نیا اب تقریباً ضعیف حدیثوں کا سلسلہ اب ختم ہوا. یہاں سے کچھ باتیں حدیثوں کی تدوین، حدیثوں کی کتابت، حدیثوں کی حفاظت کیسے ہوئی، اس کی کتابت کیسے ہوئی، اس کو لکھا کیسے گیا، اس کو محفوظ کیسے کیا گیا، یہ ذخیرہ ہم لوگوں تک پہنچا کیسے، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے، یہ بتایا جائے گا. تو احادیث نبویہ کی حفاظت کا مسئلہ ایک اہم مسئلہ ہے. بعض منکرین حدیث نے اس دروازے سے داخل ہو کر حدیث نبوی کو مشکوک بنانے کی صحیح مذموم کی ہے. جو منکرین حدیث ہیں انہوں نے یہ چور دروازہ تلاش کر کے حدیث نبوی میں شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے. اس لیے مسلمان کو ان کے دھوکہ اور فریب سے آگاہ رہتے ہوئے یہ ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ حدیث نبوی کی حفاظت کے مراحل و ادوار کیا تھے. بہت سارے لوگ شبہات پیدا کرتے ہیں، ارے بھائی حدیث بھی ہے تو کیا اس کے بھی راوی تو رجال ہی ہے نا، انسان ہی ہے نا، تو انسانوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، ان فلاں تو ان سے بھی غلطی ہوتی ہے، تو کیا ضروری ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اس طریقے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ حدیثوں کی حفاظت کیسے ہوئی، صیانت کیسے ہوئی، اور حدیثوں میں کوئی سیندھ نہ لگا سکے، کوئی چور دروازہ نہ بنا سکے، اور کوئی اس طرح نبی کی حدیثوں کو جھٹلانے کی جسارت اور جرات نہ کر سکے. اس وجہ سے یہ جاننا ضروری ہے کہ احادیث نبویہ کی حفاظت کیسے ہوئی اور حدیث کی حفاظت کیسے ممکن ہوئی. ذیل میں مختصراً اس کا بیان کیا جاتا ہے. تو حدیث نبویہ کی حفاظت کی ہسٹری جاننا کیوں ضروری ہے عزیز طلبہ و طالبات؟ تاکہ آپ کو کوئی گمراہ نہ کر سکے، یا کوئی اگر اس طرح شبہ پیدا کرے حدیثوں میں، صحیح حدیثوں کو مشکوک بتائے اور اس کا انکار کرنے کی جسارت اور جرات کرے، تو آپ توڑ اس کا جواب دے سکیں اور اس کی زبان کو آپ بند کر سکیں. تو حدیثوں کی حفاظت کیسے ہوئی آئیے دیکھتے ہیں. صحابہ کرام نے سب سے پہلے صحابہ کے دور میں دیکھ لیتے ہیں حدیثوں کی حفاظت. صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے چند یہ ہیں. بھئی سب سے پہلے نبی کے زبان سے حدیثیں کس نے سنی؟ صحابہ نے سنی. تو سب سے اول حاملین وہی ہوئے اور سب سے پہلے حفاظت کرنے والے وہی ہوئے جنہوں نے، یہ پہلا طبقہ جو ہے جنہوں نے ڈائریکٹ نبی سے حدیث سنی. تو کیا انہوں نے ضائع کر دیا، یا انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی، یا اس کو انہوں نے ہلکے میں لیا نبی کی حدیثوں کو، یا وہ بہت سیریسلی لیتے تھے، یا کیا کرتے تھے؟ وہ آپ دیکھیے. پہلے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خود حاضر ہونا. کیسے صحابہ نے حفاظت کی حدیثوں کے؟ بہت سارے طریقے ہوا کرتے تھے. یا تو بہت سارے صحابہ خود حاضر ہوتے تھے. کیوں حاضر ہوتے تھے؟ حدیث سننے کے لیے. یا اپنے بدلے کسی ساتھی کو ان کی مجلس میں بھیجنا. جیسے کچھ لوگ ایسے رہتے تھے نا کہ کاروبار میں ہیں تو کہتے تھے ایک دن میں جاؤں گا، ایک دن تم جاؤ گے نبی کی مجلس میں، جو تم سننا وہ مجھے بتا دینا اور جو میں سنوں گا وہ تمہیں بتا دوں گا، تاکہ وہ اللہ کے رسول سے احادیث سن کر اپنے ساتھی کو بھی بتلائے. جیسا کہ حضرت عمر اور ان کا ساتھی ایسا ہی کرتے تھے. حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اور ان کے ایک ساتھی ایسا ہی کرتے تھے، باری باری نبی کی خدمت میں حاضری دیتے تھے حدیثیں سننے کے لیے. تو یہ پہلا طریقہ، پہلی وجہ. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے حدیثوں کا بڑا اہتمام کیا ہے. نمبر 2، احادیث کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنا اور حفظ کے لیے ان کو لکھنا. یعنی حدیثوں کو یہ لوگ اپنے سینے میں سن کر محفوظ کر لیتے تھے، اور کبھی کبھی اس کو، اور اکثر تو حافظہ اتنا ان کا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ لوگ جو سنتے تھے وہ جلدی بھولتے نہیں تھے، اور بعض لوگ لکھ بھی لیتے تھے. انشاءاللہ لکھنے کے بارے میں تفصیلی بحث آگے آ رہی ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی طویل حدیث میں یہ لفظ ہیں، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو
حفظ کرنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا. حفظ کرنے کے لیے کیا کرتا تھا؟ لکھ لیتا تھا. یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے. تو کچھ لوگ لکھتے بھی تھے. خطیب بغدادی فرماتے ہیں کہ بعض سلف صالحین حدیث کو حفظ کرنے کے لیے اسے لکھتے تھے اور اسے بار بار اسی دستاویز سے پڑھا کرتے تھے. پھر جب اسے خوب اچھی طرح حفظ کر چکے ہوتے تو لکھی ہوئی چیز کو مٹاتے تھے. یعنی اس کو بار بار پڑھتے، اسی دستاویز، اسی دفتر، اسی سے جو ہے، اور جب اچھی طرح ان کو ذہن نشین ہو جاتا، اس کو حفظ کر لیتے تو لکھی ہوئی چیز کو مٹاتے تھے تاکہ دل میں لکھی ہوئی دستاویز کی طرف مائل ہو کر جو ہے حفظ سے غافل نہ ہو جائے. یعنی یہ ان کا طریقہ رہتا تھا تاکہ وہ جو ہے صرف اسی پہ ڈیپینڈ نہ ہو جائیں، اور وہ زیادہ تر وہ اپنے سینوں میں نقش کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو یہ ان کا طریقہ. اور الحمدللہ حافظہ بھی اللہ نے انہیں غضب کا دیا تھا، اور ان کا ذہن بھی ایسا تھا کہ جو سنتے تھے وہ حفظ کر لیتے تھے. تو حفظ کرنے کا ویسے بھی عربوں کے وہاں بڑا رواج تھا حافظے کا، اسی لیے لکھنے پڑھنے والے لوگ کم ہی ملتے تھے، کیونکہ حافظے پہ انہیں بڑا اعتماد تھا. آگے بات اس کی آئے گی انشاءاللہ. ایک دوسرے کی طرف احادیث کو لکھ کر بھیجنا، ایسا بھی کبھی کبھی کرتے تھے. حضرت زید بن ارقم نے بعض احادیث لکھی اور ان کو حضرت انس بن مالک کی خدمت میں بھیجا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن ابی اوفا نے بعض احادیث لکھی اور ان کو حضرت عمر بن جو ہے عبید اللہ کی خدمت میں بھیجا. تو یہ سب لکھنے کا سلسلہ جو ہے نا، وہ اگرچہ بہت زیادہ نہیں تھا، لیکن انشاءاللہ یہ آگے جو ہے کتابت حدیث میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے کہ کتابت کا سلسلہ تھا یا نہیں تھا. کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں کہ لوگ لکھتے تھے اس دور میں، نہیں لکھتے تھے، اور کتنی تعداد میں ایسے لوگ موجود تھے. کچھ لوگ کہتے بہت قلیل تعداد میں تھے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اچھی خاصی تعداد تھی لکھنے والوں کی. وہ مصنف نے انشاءاللہ تفصیل سے اس کو ذکر کیا ہے جو آگے آئے گا. چوتھا طریقہ دیکھیے، اپنے شاگردوں کو احادیث لکھنے کی تاکید کرنا. خطیب بغدادی نے حضرت انس، ابن عباس، عمر فاروق اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہم وغیرہ سے ایسے اقوال نقل کیے ہیں جن میں انہوں نے اپنے شاگردوں کو احادیث لکھنے کی ترغیب دی اور فرمایا علم کو تحریر کرنا اسے محفوظ رکھنے کی بہترین صورت ہے. یعنی خطیب بغدادی نے تقیید العلم میں حضرت انس، ابن عباس، حضرت عمر، علی وغیرہ کے بارے میں ایسے اقوال نقل کیے ہیں کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو حدیث لکھنے کی باقاعدہ ترغیب دی ہے، یعنی ان کو ابھارا ہے کہ دیکھو لکھ لیا کرو حدیثیں. پانچویں شکل جو تھی، احادیث کو اپنے پاس صحیفوں کی شکل میں محفوظ رکھنا. تو کچھ صحابہ کے پاس مکمل حدیثیں تو کسی کے پاس ایسی تھی نہیں، لیکن کچھ صحیفے تھے صحابہ کے پاس. صحیفہ جیسے دستاویز کی شکل میں کچھ ہوتا، اور ایسے اس دور میں جو ہے لکھنے پڑھنے کے آلات ایسے نہیں تھے آج موجودہ دور میں، لیکن جیسے بھی رہے ہوں گے وہ صحیفے کی شکل میں، ایک دستاویز کی شکل میں اس کو اپنے پاس محفوظ رکھتے تھے. تو صحابہ کرام کے پاس بہت سارے صحیفے تھے جنہیں وہ اپنے شاگردوں تک پہنچاتے تھے، جن میں سے چند صحیفے یہ ہیں. صحیفہ ابو بکر صدیق جس میں زکوٰۃ کی تفصیل ہے. تو ایک صحیفہ تھا جو کہہ لیجیے آپ فولڈر کی شکل میں، کتابی شکل میں، تو اس میں کچھ زکوٰۃ کے بارے میں تفصیل تھی. اور صحیفہ علی بن ابی طالب جس میں حرم مدنی کا ذکر ہے، یعنی مدینہ حرم ہے، کہاں سے لے کے کہاں تک ہے، اور حرم کے کیا احکام ہوتے ہیں، کیا کرنا اور حرم میں کیا نہیں کرنا، یہ ساری باتیں. اور صحیفہ عبداللہ بن عمرو بن عاص جسے الصادقہ کہتے ہیں، ان کے پاس ایک صحیفہ تھا. اور عبداللہ ابن ابی اوفا کا صحیفہ جس میں جہاد فی سبیل اللہ کے احکام ہیں. تو علماء میں سے خطیب بغدادی، ابن عبد البر، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، اور اسی طریقے سے ڈاکٹر محمد بن مطر الزہرانی، شیخ مطر زہرانی جو ہم لوگوں کے استاذ ہوا کرتے تھے مدینہ یونیورسٹی میں، اور ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری وغیرہ ہیں. انہوں نے صحابہ کے صحیفوں کو ذکر کر کے ان کی تعداد 20 سے زیادہ تک بیان کی ہے. صحابہ کے صحیفے جو تھے 20 سے زائد انہوں نے
بتائے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابہ جو ہے حدیثوں کی حفاظت کے لیے بہت ایکسائٹیڈ ہوا کرتے تھے اور حدیثوں کو بہت سیریسلی لیتے تھے اور اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہتے تھے کسی بھی طرز سے, چاہے وہ سینے میں حفظ کر کے, چاہے لکھ کے, چاہے صحیفے کی شکل میں, یا چاہے ایک دوسرے کو تلقین کرنی ہو, ترغیب دلانی ہو لکھنے کے لیے, ساری چیزیں وہ کرتے تھے. تو یہ تو پہلا طبقہ ہو گیا جنہوں نے حدیثوں کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا, جنہوں نے نبی کو آنکھوں سے دیکھا اور نبی کی زبان اطہر سے حدیثیں ڈائریکٹلی سنی. انہوں نے کوئی بھی اس میں جو ہے غفلت, کاہلی, سستی نہیں برتی. اب اس کے بعد کا جو طبقہ ہے تابعین, بھائی صحابہ سے حدیثیں کس نے لی؟ تابعین نے لی. تو تابعین نے کیا غفلت برتی؟ یہ جو سلسلے وار جب آپ اس طریقے سے جانو گے تو یہ آپ دندان شکن جواب ان کو دے سکتے ہو, منہ توڑ جواب, جو لوگ حدیثوں میں شبہ پیدا کرتے ہیں, جن کے دلوں میں مرض, بیماری ہوتی ہے اور رسول کی حدیثوں میں شبہات پیدا کرتے ہیں. تو تابعین کے دور میں جو صحابی کے بعد کا طبقہ ہے, اس دور میں احادیث کو محفوظ رکھنے کے وہی اسباب اختیار کیے گئے جو دور صحابہ میں اختیار کیے گئے تھے. ابھی پیچھے جو آپ پڑھے ہیں تقریباً وہی ساری چیزیں جو ہے یہاں بھی تھی. یہ لوگ بھی حفظ بھی, یہاں بھی چونکہ ان کا زمانہ جو ہے وہ صحابہ سے قریب تھا تو یہاں بھی حافظے کا زیادہ زور تھا, تو یہ لوگ حفظ بھی کرتے تھے, یہ لوگ لکھتے بھی تھے, یہ لوگ اپنے شاگردوں کو لکھاتے بھی تھے, املا کرا کے, بول کے, اور کتابی شکل میں بھی جو ہے وہ لکھنے کی کوشش کرتے تھے. وہی سارے طریقے. البتہ اس دور میں دور صحابہ کے مقابل کچھ اضافہ ہوا جو یوں ہے, یعنی کچھ چیزیں زائد جو ہے ان کے وہاں, چونکہ ان کا زمانہ ذرا بعد کا ہے تو کچھ لیٹسٹ چیزیں بھی ان کے وہاں آ گئی تھیں, اور کچھ جسے زمانہ ترقی کرتا ہے بہت ساری لیٹسٹ چیزیں آتی رہتی ہیں. صحابہ کے زمانے میں تو وسائل نہیں تھے, ہڈیوں پہ لوگ لکھ لیتے تھے, چمڑوں پہ لوگ لکھ لیتے تھے. تو دھیرے دھیرے جو ہے جیسے جیسے زمانہ ترقی کرتا گیا تو لکھنے پڑھنے کے آلات بھی وہ ماڈرن ہوتے گئے اور بہت ساری نئی چیزیں وجود میں آتی گئیں. تو کچھ نئی چیزیں جو ہے وہ آ گئی تھیں تابعین کے زمانے میں. مثال کے طور پہ احادیث کی تحریری شکل عام ہوئی, یعنی تحریری شکل اس کو وسعت ملی, یعنی لکھنے والا کام جو ہے نا وہ اس میں تیزی آ گئی اور وہ تحریری شکل میں جو ہے وہ حدیثیں منظر عام پر آنے لگیں. اسی طریقے سے جو علمی حلقات وسیع سے وسیع تر ہوتے چلے گئے, یعنی علمی حلقات, بڑے بڑے محدثین پیدا ہوئے جو علمی جو ہے حلقہ بنا کر کے مسند درس پہ جلوہ افروز ہو کر کے حدیثوں کا لوگ درس دیا کرتے تھے. بہت سے تابعین میں سے تو لوگ دور دور سے ان کے پاس حدیثیں پڑھنے آتے تھے, حدیث کے حلقے لگتے تھے. جیسے مسجدوں میں حلقے لگتے ہیں, ایسے مسجدوں میں, گھروں میں لوگ جو ہے علمی حلقات جو ہے منعقد کرتے تھے اور اس میں باقاعدہ حدیثوں کو پڑھا جاتا تھا, پڑھایا جاتا تھا, لکھایا جاتا تھا, املا کرایا جاتا تھا, حفظ کرایا جاتا تھا. یہ ساری چیزیں جو ہے. اسی طریقے سے تیسری چیز جو ہے, لوگ حفظ حدیث میں مقابلہ پر اتر آئے. حفظ حدیث میں مقابلہ پر اتر آئے, یعنی ایک دوسرے سے مقابلہ آرائی ہونے لگی کہ یعنی کون کس سے آگے بڑھے گا. حفظ حدیث میں مقابلہ آرائی یعنی کمپٹیشن کا زمانہ آ گیا ایک طرح سے. تو ظاہر سی بات ہے یہ بہت اچھی چیز تھی کہ اگر اس طریقے سے کمپٹیشن ہوگا, لوگ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے تو زیادہ لوگ خدمت کر سکیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے سینوں میں جو لوگ محفوظ کر سکیں گے. بھئی ابھی بھی کمپٹیشن کرایا جاتا ہے, مسابقہ حدیثیہ کرا دیا جاتا ہے کہ بھئی چلو 100 حدیث یاد کرو, 200 حدیث یاد کرو, 500 حدیث یاد کرو. اسی بہانے جو ہے بہت سارے طلبہ اپنے سینوں میں سینکڑوں ہزاروں حدیثیں وہ حفظ کر لیتے ہیں, محفوظ کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اور باضابطہ طور پر جو ہے احتیاط اور تثبت سے کام لے کر, یعنی احتیاط, تثبت یعنی تحقیق, اور جو ہے بہت ہی قدم پھونک کر صرف ثقہ راویوں سے ہی روایت کی گئی. یعنی یہ دور جو تھا اس کے اندر بھی
لوگوں نے بہت احتیاط سے قدم اٹھایا، احتیاط اور تثبیت، یعنی قدم پھونک پھونک کے، جیسے کہ کون سا راوی حدیث لینے کے لائق ہے، کون سا راوی نہیں ہے، راویوں کے بارے میں جو ہے کلام بھی کیا گیا کہ کون سا راوی جو ہے. اور تابعین کے دور سے تو یہ کام شروع، اس لیے کہ دیکھو صحابہ کے بارے میں ہمیں نہیں دیکھنا ہے کہ صحابہ ثقہ ہیں یا نہیں ہے، صحابہ تو سب ثقہ ہیں، سب عادل ہیں، لیکن اس کے بعد جو صحابہ کے بعد کا طبقہ تابعین کا، وہاں دیکھا جائے گا، وہاں دیکھا جائے گا کہ کون سا تابعی ثقہ ہے، نہیں ہے، اس سے حدیث لی جا سکتی ہے، نہیں لی جا سکتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب چھان پھٹک اور یہ سب احتیاطی تدابیر وہ اس دور میں زیادہ اختیار کی گئیں تاکہ کوئی غلط حدیث نہ سامنے آنے پائے، اس پہ عمل نہ کی جائے اور اس کا چرچا نہ ہو، اس کو رواج نہ ملے، ضعیف حدیثوں کو رواج نہ ملے، صرف صحیح حدیثیں امت کے اندر پھیلیں. یہ ساری احتیاطی تدابیر جو ہے کی گئی، اور اس بارے میں کئی اقوال بھی منقول ہیں. اگر اس سلسلے میں مزید آپ کو تفصیل چاہیے تو ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی کی دراسات فی الحدیث النبوی ہے، اور بحوث فی تاریخ السنہ ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری کی ہے، تدوین السنہ ڈاکٹر زہرانی کی ہے، تقیید العلم جو ہے خطیب بغدادی کی، جامع بیان العلم ابن عبد البر کی. یہ تو پرانی کتابیں ہیں، لیکن یہ کتابیں سب لیٹسٹ ابھی ہمارے دور کے سب ہیں، اکثر ہمارے سب اساتذہ میں سے ہیں، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی، ڈاکٹر اکرم ضیاء عمری اور ڈاکٹر زہرانی. تو یہ سب الحمدللہ جو ہے بہت ہی اس سلسلے میں کام ہوا، اور ابھی بھی یہ سلسلہ بند نہیں ہوا ہے الحمدللہ. نبی کی حدیثوں پر جو کام ابھی بھی ہوتے ہی رہتا ہے، اور لوگ اپنے اپنے حساب سے کتابیں وجود میں آتی رہتی ہیں الحمدللہ. تو خدمات کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو یہاں سے اس کے بعد جو ہے یہ تو حفاظت حدیث ہوئی. اب اس کے بعد جو ہے وہ کتابت حدیث ہم پڑھیں گے. ابھی کتابت حدیث یہ لمبا چلے گا. کتابت حدیث کو جو ہے مصنف نے الحمدللہ بہت جسٹیفائی، بہت کلیئر کیا ہے تاکہ کوئی شبہ نہ رہ جائے کہ حدیثوں کو لکھنے کا کیا طریقہ تھا، کیسے حدیثوں کو لکھا گیا یا نہیں لکھا گیا، یا لکھنے کا رواج نبی کے زمانے میں تھا نہیں تھا. انشاءاللہ یہ ساری باتیں تفصیل سے آئیں گی. تو احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء و طالبات، مجھے امید ہے کہ رسول اکرم کی حدیثوں کی حفاظت کیسے ہوئی اس بارے میں آپ کے پاس اتنی معلومات اب ہو گئی ہوں گی کہ آپ کسی بھی منکر حدیث کو الحمدللہ آپ منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں، اس کا منہ بند کر سکتے ہیں. جو لوگ حدیثوں میں شکوک و شبہات کے دروازے کھولتے ہیں، اللہ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کے دلوں میں احادیث نبویہ، احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ پیدا کرے، صحیح حدیثوں پہ عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور موضوع من گھڑت حدیثوں سے ہمیں اللہ بال بال بچائے. انہی باتوں پہ احسن اوپن اکیڈمی کے طلباء طالبات میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلے درس میں پھر ملاقات ہوگی. جزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.